دنیا میں حق کے لیے، سچ کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے سب سے زیادہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ نے قربانی دینی ہے، ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل وہاں سے شروع ہوا اور پوری امت کا اور دین کا مزاج بن گیا، حصہ بن گیا۔ اللہ نے اس کو دین حق کا ایک عظیم ترین تاریخی عمل قرار دے دیا۔ اب یہ قربانی کا یہ عمل، یہ قربانی ایک مالی چیز ہے۔ یہ ہم مال اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو قربانی ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں داخل کریں۔ مثلاً ہم صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کر کے ایک جیب سے دوسرے جیب میں ڈال لیں تو وہ تو صدقہ نہیں ہوگا، اپنی جیب میں واپس آیا۔ لہذا جب ہم کسی دوسرے کو مال کا مالک بنائیں گے، اس کے ہاتھ میں دیں گے، اس کے قبضے اور تصرف اور اختیار میں دیں گے تو یہ مالی عبادت قرار پائے گی۔ تو دوسرے کو مال کا مالک بنانا یہ صدقہ اور خیرات اور مالی عبادات کا یہ عظیم ترین عمل قرار پائے گا۔ تو گویا قربانی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز وہ مالی عبادت میں اتلاف مال ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنے سے علیحدہ کرتے ہیں، گویا اس مال کو آپ ہلاک کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آپ کے اعتبار سے تو وہ مال معدوم ہو گیا، اتلاف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے قربانی ایک مالی عمل ہے، مالی عبادت ہے، لیکن یہ ایسی مالی عبادت ہے جو جان کے بدلے میں رونما ہوئی ہے۔ یہ اصل تو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے لیے اپنی جان پیش کریں۔ اب جان کے بدلے میں اللہ نے مال کو رکھا کہ مال کو پیش کر دو۔ اب قربانی کے بدلے میں اللہ جل شانہ نے انسان کا زندہ مال اس کو اپنے نام پر خرچ کرنے کا، اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ پیسہ ٹکا یہ انسان کے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتا جو اس نے اپنے گھر میں جانور رکھا ہو اور اس جانور کو پال پر پوس کر اس کو تیار کر کے بڑا کر کے جب وہ قربانی دیتا ہے تو اس کی بڑی محبتیں، چاہتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، خدمتیں جڑ جاتی ہیں۔ اس لیے جب اسے قربان کرتا ہے تو پھر اس کا دل دکھتا ہے، اس کے اندر سے کڑن پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہو، ایک دکھ پیدا ہو، اللہ کا تعلق پیدا ہو اور اس کی محبت اور عظمت حاوی ہو جائے۔ لہذا اب قربانی کا یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم نامہ بن کر آیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس کو اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ فرمایا رسول اللہ سے پوچھا گیا ما هذه الضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اب صحابہ نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے قربانی کی تاریخ بتائی۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی والد جد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد ان کے باپ، ان کی اصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ سنت ابراہیمی ہے
کہ انہوں نے اپنے دین کو، اپنے مشن کو دنیا میں عمل میں لانے کے لیے، اللہ کے قریب بندوں کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے قریب رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی کا عمل پیش کیا اللہ کے حکم پر۔ لہٰذا قربانی کی حقیقت یہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی نسبتوں کو زندہ کر کے دکھایا کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، انہی کے قدموں پر، انہی کے نشانات پر دنیا میں انسانوں کو کامیابی کی طرف لانا چاہتا ہوں، ناکامیوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور قربانی دوں گا۔ تو گویا قربانی کا یہ عمل، یہ سنت ابراہیمی ہے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دائرے میں شامل کرنے کا عمل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور ہمیں بتایا کس نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمارے لیے تو یہ 3 نبیوں کی سنت ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 3 نبیوں کی یہ سنت جمع ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں جب تک 10 سال تک رہے، آپ نے 10 سال قربانی کی، اور 9ویں سال آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اب یہ سنت مقرر کر دی۔ اب امت کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ ہر سال پوری امت مسلمہ یہ اس سنت کو جاری کر کے اپنی شناخت پیدا کرے گی۔ اب یہ قربانی کا عمل یہ شعار بن گیا، یہ پہچان بن گیا ہے اب امت مسلمہ کی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قربانی کے جانوروں کو شعار قرار دیا ہے، یہ دین کا شاعر میں سے ہے۔ اب یہ قربانی کے جانور نہیں رہے صرف، یہ جانور ہیں، نہیں، جب ایک انسان کسی قربانی کے جانور پر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اسے عبادت کے طور پر، اللہ کے قرب کے طور پر میں اسے اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، تو اب یہ شاعر اللہ میں سے بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے نام لگی ہوئی چیزوں کو، ان کی حرمت کو پامال مت کرو، ولا الشہر الحرام، اور ان مہینوں کی حرمت کو بھی پامال مت کرو جن مہینوں میں یہ حرمت والے، عزت والے، اللہ کی تعظیم و تکریم والے اعمال زندہ کیے جاتے ہیں۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور ان قربانی کے جانوروں کو اللہ کے نام لگے ہوئے، کعبۃ اللہ کی نظر کیے ہوئے جانوروں کی حرمت کو بھی پامال مت کرو۔ ولا القلائد، اور ان جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے جو نشان ہیں، قلائد ہیں، ان کے جانوروں کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں نشانی کے طور پر، فرمایا ان کی بھی حرمت اور عزت کو قائم رکھو۔ اب یہ قرآن نے حکم دیا، یہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا۔ اسی لیے جب قربانی کا جانور قربانی کے لیے خرید لیا جاتا ہے تو اب پھر اس کی ہر چیز کو صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، اب آپ اس سے کام لیں، ہل چلوائیں، اس پر بوجھ لا دیں، اب یہ سارے کام اس جانور سے نہیں لیے جا سکتے۔ اس کا احترام وجود میں آ گیا، اس کی عزت کو قائم رکھنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ہدی، اللہ کے نام پر لگا ہوا جانور، کعبۃ اللہ کی نظر کیا ہوا جانور، قربانی کے طور پر متعین کیا ہوا جانور۔ اسی لیے عرب میں جب حج کے قافلے چلتے تھے تو قربانی کے جانوروں کو سامنے رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے، پیچھے نہیں چلاتے تھے، ان کو آگے رکھ کر چلاتے تھے تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو نظر آ جائے
یہ قربانی کے جانور آ رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی نظر لگے ہوئے جانور آ رہے ہیں، اس قافلے کی بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے ان قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر۔ تو گویا قربانی کے جانور یہ شعار بن گئے، یہ دین کی پہچان بن گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ان امور کی طرف توجہ دلائی کہ قربانی کا یہ عمل یہ امت یہ واجب قرار پایا، لیکن شرائط کے ساتھ۔ اب قربانی کے لیے 4 بنیادی شرائط کا تعین کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے غنا، مالداری۔ وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا زیور یا اتنی مالیت کی رقم، پیسے، کوئی چیز موجود ہو اس کی ملکیت میں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو اس پر قربانی کرنا اپنی طرف سے واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے مسلمان ہونا۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھ کر دین کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، اس کے پاس نصاب آ گیا تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری چیز ہے کہ وہ کسی کا شخصی غلام نہ ہو، آزاد ہو۔ ایک تو نا آج پوری قوم غلام ہے، پورا پاکستان، اس کے سارے حکمران ان کے غلام، امریکہ اور پہلے برطانیہ کے غلام رہے، اب امریکہ کے غلام ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ عرب حکمران دیکھ، پوری دنیا کے مسلمان حکمران، ان حکمرانوں کے واسطے سے ان کے عوام ڈائریکٹ غلام وہ ہیں ان کے، اور ہم ان غلاموں کے غلام، جو وہ حکم نافذ کرتے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ شخصی غلامی نہیں، یہ قومی غلامی ہے۔ پوری قوم غلام ہے، خطہ غلام ہے، بر اعظم غلام ہے۔ یہ اقوام کی غلامی کا بدترین دور یہ 200 سال سے چل رہا ہے۔ دنیا میں 1200 سال مسلمانوں نے دنیا کی تمام قوموں کی آزادی کی حفاظت کی، کسی قوم کو غلام نہیں ہونے دیا، کسی قوم کو اس کے حقوق سے محروم نہیں ہونے دیا۔ 1200 سال تک دنیا میں مسلمانوں نے چوکیداری کا فریضہ سر انجام دیا۔ دنیا میں کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، کسی کے مال پر، کسی کے وسائل پر، کسی کی نسلوں پر وہ قبضہ کر کے ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن 200 سال سے مسلمان سو گئے، غافل ہو گئے، خود ہی غلام بن گئے۔ یہ دوسروں کی آزادی کی کیا جنگ لڑیں گے؟ بہرحال تیسری شرط ہے کہ وہ شخصی طور پر کسی کا غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کے بارے میں اصول یہ ہے کہ غلام اپنی چیزوں کا مالک ہی نہیں بن سکتا۔ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ لہٰذا غلام پر بھی قربانی نہیں ہے جو شخصی غلام ہے۔ اور یہ تقریباً کافی عرصے سے شخصی غلامی کا دور تو ختم ہو گیا۔ اب کوئی آدمی کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا، الا ماشاء اللہ افریقہ کے ملکوں میں ہے، یا کچھ عرب ملکوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، جیلوں میں انہوں نے قانون نافذ کیا ہوا ہے اور شخصی غلام بنا کے رکھے ہوئے ہوں تاریخ میں۔ اور یہ چیزیں کسی حد تک وہ وجود میں ہوں، لیکن بہت معمولی درجے میں ان کا وجود ہے۔ شخصی غلامی کو پوری دنیا مسترد کر چکی ہے۔ قرآن نے تو آتے ساتھ ہی مسترد کر دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں اب دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے سورۃ البلد میں انسان کی حیثیت کو واضح کر کے اس کی طرف توجہ دلا دی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ آدمی ترقی کی، کامیابی کی گھاٹی عبور نہ کر سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا پتہ ہے کامیابی اور ترقی کی گھاٹی کون سی ہے؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی شخصی غلام کو آزاد کرنا، فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کی گردنوں کو چھڑوانا، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا بھوک کے دنوں میں انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے انتظامات کرنا۔ تو قرآن نے تو پہلے دن سے انسانوں کو آزادی دلانے کا ذہن دے دیا کہ جو آدمی کسی سے کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوتی ہے تو غلام آزاد کرو،
غلاموں کی آزادی کا پورا تصور دے دیا۔ تو چوتھی چیز ہے غلامی وجوب قربانی کے لیے کہ ایک آدمی پر قربانی کب واجب ہوتی ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ اقامت کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ مسافر پر بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی اور سہولت رکھی ہے، اس کی بہت ساری دیگر ضروریات پیش آ سکتی ہیں، یہ مجبوریوں کا دور ہوتا ہے سفر میں، اس لیے مسافر کو اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل دنیا مسافروں کو کوئی چھوٹ نہیں دیتی۔ آپ سفر میں ہیں، اپنے شہر میں وہی چیز 5 روپے کی ملے گی، سفر میں روٹ پر آپ جائیں گے وہ 50 روپے کی ملے گی۔ مسافروں کو مہنگی چیز دیتے ہیں، گندی چیز دیتے ہیں، ناکارہ چیز دیتے ہیں، اسے پتہ ہے یہاں سے آگے جائے گا واپس نہیں آ سکے گا، اپنا مال کھڑا کرو۔ لیکن اسلام مسافروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اللہ نے قربانی کو بھی اس سے تھوڑے دنوں کے لیے جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے تو فرمایا اس پر قربانی معاف ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے قربانی کا یہ عمل امت کے اندر سنت ابراہیمی، سنت خلیل، سنت ذبیح اللہ کے طور پر اس کو جاری کر دیا، اس کو قائم کر دیا۔ اب قربانی کے جو عملی مظاہر تھے وہ تو حج تھا، کعبۃ اللہ کا قرب و جوار تھا، وہاں قربانی کے عملی مظاہر ہیں، حج کا میدان ہے، جہاد کا میدان ہے۔ اب اسی طرح یہ قربانی کے عملی مظاہر تھے، یہ مرکز رشد و ہدایت ہے، وہاں جا کر لوگ قربانیاں دیں گے اور تعظیم کریں گے، عظمت اللہ کی، اللہ کے نبیوں کی عظمت کا اظہار ہوگا۔ اب قربانی کے لیے آداب بھی ہیں، اب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس کا پورا طریقہ کار ہے، اس کا پورا پیٹرن ہے، اس کے اصول اور ضابطے اور آداب ہیں جو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ پہلے تو فرمایا کہ تم جانور کا صحیح انتخاب کرو، پہلے درجے میں ظاہری طور پر جانور کا صحیح انتخاب کرو، حرام جانور نہ ہو، پالتو جانور ہو، وحشی جانور نہ ہو، پالتو جانور ہو، حرام جانور نہ ہو، حلال جانور ہو، حرام مال سے نہ خریدا جائے، حلال مال سے خریدا جائے۔ اس لیے اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اگر ممکن ہو تو کچھ دن اسے اپنے پاس رکھو، سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، کھلاؤ پلاؤ، انہیں اپنے ساتھ ہلاؤ، فإنہا علی الصراط مطایاکم، وہ تمہارے قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ لہٰذا جانور خریدتے وقت احتیاط کے جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کیا جائے، کوئی عیب والا جانور نہ خرید کے لایا جائے۔ جس جانور کے اندر عیب ہو تو رسول اللہ نے 4 قسم کے بڑے عیب جو تھے ان کا تذکرہ کر دیا کہ 4 قسم کے عیب اس جانور کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک تو فرمایا العوراء البین عورها، جو واضح طور پر اس کی نظر کمزور ہو، جس کی نظر کمزور ہو واضح طور پر، اس جانور کو بھی ذبح نہ کیا جائے، خریدا ہی نہ جائے۔ اسی طرح فرمایا العرجاء البین عرجها، وہ جو واضح طور پر لنگڑا کر چلتا ہے وہ جانور بھی مت خرید کر لے کر آؤ۔ اسی طرح فرمایا وہ جانور العجفاء التی لا تلقى، وہ جانور جس کا گوشت پوست ختم ہو گیا، اس کی ہڈیوں کی میخ بھی ختم ہو گئی، اندر سے ساری قوتیں اس کی ختم ہو گئیں، فرمایا اس کو بھی مت خرید کر لے کر آؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جانور جس کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہو، سینگ ٹوٹ گئے، کان پھٹ گئے، یا اس طرح اس کے اندر کوئی نقص اور عیب پیدا ہو گیا جو اس کی خوبصورتی اور جمال کے خلاف ہے، فرمایا وہ جانور خرید کر لے کر آؤ۔ جس طرح بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کون سی گائے ذبح کریں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا خوبصورت رنگ والی، فرمایا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے اسے دیکھ کر، ایسا جانور۔ حضور نے فرمایا یہ 4 قسم کے عیب جانور کے اندر نہ ہو۔ جانور کے خریدنے کے مال کے اندر کی خصوصیات کا بھی تذکرہ کر دیا۔
پھر اسی طرح یہ بھی ادب ہے قربانی کے آداب میں سے، تعیین قربانی اور حصہ، اپنی قربانی کا تعین کیا جائے کہ میں قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ قربانی کا حصہ ہمارے گھر کے فلاں آدمی کی طرف سے ہے، نام بنام ذبح ہونے سے پہلے اس جانور کے اندر جتنے حصے ہیں، جتنے لوگ وہاں موجود ہوں، ان کی طرف سے قربانی کا نام متعین کر لیا جائے، یہ فلاں آدمی کی طرف سے قربانی ہے۔ اب جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا حصہ بھی ڈال دے جانور میں، بھئی ہمارا کس کا نام ہے؟ یہ تو کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا تعین نہیں ہے، یہ گھر میں میرا فلاں نام ہے، یہ میری طرف سے ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ تعیین حصے کو متعین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مشترک قربانی میں گوشت کی تقسیم یقینی بنیاد پر ہو، تخمینہ کے انداز سے نہ ہو، اندازاً یہ تقسیم کر دیں، ایک ڈیری آپ کی، دوسری ڈیری آپ کی، تیسری ڈیری آپ کی۔ یقینی طور پر جہاں مشترک قربانی کا جانور ذبح کیا جائے وہاں قربانی کے مشترک جانور کو اس کے گوشت کی تقسیم انصاف کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر پورے ترازو کے ساتھ اس گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ اس لیے اپنے اپنے حصے مزید ان میں سے بھی آگے آپ اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے ذبح کے مسائل اور اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اپنی قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، جس طرح رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ ذبحہ بنفسہ، آپ نے مینڈے کو لٹایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت اس کے سامنے، جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہ کی جائے۔ ایک صحابی نے جانور کے سامنے چھری تیز کی تو آپ نے فرمایا تو نے اسے دوہری موت مارا ہے۔ جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دینا، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے، چاہے جائے کہ انسانوں کے ساتھ کی جائے۔ تو ذبح کے مسائل اور آداب کا خیال رکھنا قرآن حکیم نے اس کا بھی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح مرنے والوں کی طرف سے قربانی کا عمل، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی، یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لہٰذا ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے مرنے والوں کا بھی قربانی میں حصہ رکھا جائے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، شریعت نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح واجب قربانی کی ادائیگی کے بعد جو قربانی کریں اس کا اجر و ثواب اپنے مرنے والوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے، قربانی کے جانور کی جتنی چیزیں انسانوں کے استعمال میں آ سکتی ہوں ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اس کی کھال، اس کا پوست، اس کی پشم، اس کی ہڈیاں، اس کی کوئی چیز جو استعمال میں آ سکتی ہو اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی صحیح مصرف وہ خرچ پر اس پر لگایا جائے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ ان یقسم بدنہ کلہا، آپ نے حکم دیا آپ کے اونٹ جو قربانی کے طور پر ذبح ہوا ہے اس کی ساری چیزیں تقسیم کی جائیں، لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین، فرمایا اس کا گوشت بھی، اس کا چمڑا بھی، اور اس کی وہ رسی بھی، اور اس کا وہ پٹا بھی، وہ بھی مسکینوں میں صدقہ کیا جائے، اس کو بھی وہاں دیا جائے۔ اس لیے دوسرا، قربانی ذبح کرتے وقت خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ مرحلہ تو ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے اپنی قربانی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ اصل تو قربانی کے عمل سے ہمارے نفسیات پر، ہمارے ذہن کے داخل میں اللہ کی عظمت اور اس کی بارگاہ میں تعظیم و تکریم وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں ذہنی طور پر اور نفسی طور پر ہم دین کے اندر داخل ہو جائیں، صرف کسی کے کہنے پر داخل نہ ہو، دین کے مشاہدے سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کا دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
جب اپنی آنکھوں سے قربانی ہوتے ہوئے دیکھے گا اس کو احساس ہوگا کہ قربانی کا کتنا عظیم عمل ہے۔ اب آتے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف جو آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے براہ راست ہمیں توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک عمل مقرر کر دیا۔ ہر عمل قربانی کے عمل سے امتحان دے کر اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام پڑھو اللہ کے دیے ہوئے قربانی کے جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں جانور دیے، من بہیمۃ الانعام، فرمایا ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پر ان کی قربانی کی جائے۔ جب اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے تو اس جانور کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے، اس کی فطرت میں اللہ کے نام کی تعظیم ہے۔ جب جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ دل کی خوشی سے اپنی جان دیتا ہے، اس کا گوشت پھر بڑا لذیذ اور بڑا پاک اور صاف اور ہر بیماری کا علاج بن جاتا ہے۔ آج جو ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ذبح کرنے والا باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور جانور ذبح کیے جا رہا ہے۔ اب اس کو نہ پتہ جانور کے ذبح کرنے کا اور نہ جانور کے ذبح ہونے کا اور نہ اللہ کا نام پڑھنے کا، اللہ کے نام کی تاثیر کا بھی اس کو پتہ نہیں۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، بندوں کا بھی، چرندوں پرندوں کا بھی، حیوانات کا بھی، ساری کائنات کا ایک ہی الہ اور ایک ہی حاکم اور معبود ہے، اور ساری مخلوق اسی ایک اللہ کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَسْفَلَهُ وَأَسْلِمُوا، تم بھی اللہ کے حکم پر جھک جاؤ، وہ جانور بھی اللہ کے حکم پر جھک کر تمہاری مرضی کے اختیار اور نیت کے مطابق قربانی کر رہا ہے۔ کیا تمہاری قربانی کی نیت بھی وجود میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو قربانی کا یہ عمل کرتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اپنے ہاتھ اور زبان کو چلاتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلال کو جگہ دے چکے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جن کے اندر اخبات کی صفت، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ کی غلامی اور فرما برداری کی عادت اور صفت پیدا ہو گئی۔ دین کے اخلاق میں سے 4 بڑے اخلاق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا بنیادی خلق وہ طہارت کا ہے، دوسرا خلق وہ سماحت کا ہے، انسان کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے، اور تیسرا خلق وہ دین اسلام کا، وہ اخبات کا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کا غلام اور بندہ بن کے رہے گا، اور چوتھا خلق وہ عدل و انصاف کے قائم کرنے کا ہے۔ تو یہاں قربانی کے عمل سے کون سا اخلاق پیدا ہوگا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے عاجزی پیدا ہو گئی۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، یہ مخبتین کون ہے؟ پھر قرآن قربانی کے عمل سے قربانی کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قربانی کرنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا اثر اور نتیجہ ان میں کیا آئے گا؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں مخبتین جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اس کے قانون اور اس کے علم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے حکم اور علم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اندر سے اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت جو مصیبت اور مشکل آئے اللہ کے ذکر کو سننے میں، اس کے حکم کو جاننے میں، اس کے حکم پر عمل کرنے میں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، صبر کرنے والے۔ والصابرین علی ما اصابہم، ہر حال میں صبر کر کے ڈٹ جانے والے۔
والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے۔ اب دن میں 5 وقت قربانی کا عمل تو سال میں 1 دفعہ کیا، لیکن یہ قربانی سے اخبات کا جو نتیجہ آیا تو فرمایا وہ اعمال تو سارے سال زندہ کریں گے۔ اب نماز کا بھی سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بھی اخبات کا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ قربانی کے جانوروں کی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، یہ قربانی کے جانور کعبہ کے نام لگے چڑھائے جانے والے اونٹ اور جانور، جعلناها لکم، ہم نے بنایا ان جانوروں کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ لکم، جی اللہ کی پہچان ہے تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ قربان جانور ہو رہا ہے، بندہ قربان کر رہا ہے، جانور کے لیے بھی خیر ہے اور بندے کے لیے بھی خیر ہے۔ ان خیروں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے موقع پر کیا جائے گا۔ فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قطار لگا کر میدان عید میں سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو جمع کر کے، ہر خاندان والے اپنی اپنی قربانی کو، جانور کو ذبح کریں اللہ کے نام پر قطاریں باندھ کر، اور فرمایا اللہ کا نام پڑھو ان پر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، سانس نکل جائے، روح نکل جائے، تو فرمایا اب کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اب ان میں سے کچھ کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، اور وہ لوگ جو بے قرار ہو کر تمہارے پاس آ گئے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، قابو کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر لگا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کتنی قسم کی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو ہمیں سمجھ کر ان کا شکر بجا لانے کی، اور قربانی کے ان دنوں میں قربانی کر کے ہمیں اپنے آپ کو دین حق کی ان شعائر نسبتوں سے، اللہ کے نام لگی ہوئی نسبتوں سے اپنی گہری نسبتیں اور تعلقات اور ربط پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔